کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا دائمی اور بقا نہیں ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی خاطر، انسانوں کی خاطر اس دنیا کے نظام کو قائم کیا ہے۔ یہ چاند، سورج، زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر انسانوں کے فوائد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ آپ لوگ دوران تقریر میں سن چکے ہیں، پروردگار عالم نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ نے وافر مقدار میں اس دنیا میں خرچ کیا ہے۔ آسمان، زمین، چاند، سورج، پہاڑ، سمندر، یہ دنیا کی رنگینی، یہ دن رات، کیوں؟ تاکہ اس کے بندے کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو، کسی طرح کی پریشانی نہ ہو۔ آج دھوپ کی شدت تیز ہو جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ آج برسات کے مہینہ میں اگر پانی حد سے زیادہ برسنے لگتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ناپ تول کر ہر موسم کو لاتا ہے تاکہ بندے کو آرام پہنچے، سکون پہنچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندے کو پیدا کیے ہیں، اس لیے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے۔ اگر رہنے میں، بسنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں اگر کسی طرح کی پریشانی ہو تو اللہ کی عبادت میں خلل پیدا ہو۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوست اور بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے انتظام کر کے پیدا کیا تاکہ بندے اللہ کی عبادت کرے۔ اب عبادت کیا ہے؟ ایک نمبر میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور رمضان المبارک کا روزہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوست اور بھائیوں، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ روٹھے رب کو منایا جا سکتا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جہاں بندے گڑ گڑا کر، رو کر، عاجزی انکساری کر کے اپنے گناہوں کو معافی کرا سکتا ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو نماز جنت تک پہنچا سکتی ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون کہا گیا ہے، مومنوں کا میراث اور جنت کا راستہ ہموار کرنے والی عبادت بتلائی گئی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوست اور بھائیوں، ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے، اس کا قدر ہونا چاہیے، اس کی عزت ہونی چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ میرے محترم، ایک دن پہلے کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ مولوی صاحب، اتنی بڑی مسجد ہے اور بمشکل ایک صف لوگوں کی تعداد ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں مومن کا، دعویٰ کرتے ہیں مسلمان کا، اسے تو نمازی ہونا چاہیے۔ ہمیں جو علماء کرام کی ذمہ داری ہے، ہم کما حق کہو اس کو ادا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اگر وہ عمل نہیں کر رہا ہے تو ان کا مسئلہ ہے۔ میرے محترم، دنیا ان کی ہے، حیات ان کی ہے، موت ان کی ہے، قبر ان کی ہے، حساب و کتاب ان کا ہے اور میزان ان کا ہے، جنت اور جہنم ان کا ہے۔ میں نے یہ جواب دیا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوست اور بھائیوں، نماز بہت اہم عبادت ہے۔ نماز کے بغیر آپ جنت نہیں جا سکتے ہیں۔ نماز کے بغیر کوئی بھی عبادت
قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اب حج کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، حج قبول نہیں ہوگا۔ اب زکوٰۃ دیتے ہیں اور کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ آخرت میں ہم کو مل جائے گا، کوئی گنجائش نہیں۔ میرے محترم، مومن ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا ہے تو مومنین کے لیے پیدا کیا ہے، اور مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ طٰہٰ میں ربی کائنات نے آیت نمبر 132 میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے کہا ہے جو گارجن ہے، جو ذمہ دار ہے، سرپرست ہیں، جو باپ ہیں، ان سے کہا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیجئے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، تم اپنے گھر کے بیٹا بیٹی کو، آل اولاد کو، اہل بیت کو نماز پڑھنے کا، نماز ادا کرنے کا حکم دیجئے۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود اس نماز پر ڈٹ جائیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر کیا کہا ہے کہ تم خود اس نماز میں ڈٹ جائیے، پھر اپنے بال بچے کو نماز کی تلقین کیجیے، نماز پڑھنے کا حکم دیجیے۔ میرے محترم بزرگوں، دوست اور بھائیوں، غور کیا جائے تو اس طرح کے کتنے گارجن ہیں جو خود نماز پڑھتے ہوں اور اپنے بال بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ غور کیجیے، اگر والدین، اگر ذمہ دار، اگر سرپرست، اگر باپ اپنی اولاد کو یہ تربیت دے کہ بیٹا تم کو نماز پڑھنا ہی پڑے گا، تو یقیناً بیٹے، اولاد والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے، لیکن ضروری ہے کہ بیٹے کو اس طرح کی تربیت دینا پڑے گا۔ بچپن سے بیٹا کو چھوڑ دیا ہے، بھٹکا ہوا ہے شراب کے اڈے میں، جوا کے بازار میں، رشوت خوری میں، دنیا کے لہو و لعب میں وہ ملوث ہیں، اور اچانک آپ کہیں گے تو بیٹا آپ کی باتوں پر نہیں آئے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود نمازی ہوں۔ بے نمازی باپ اپنے بچے کو نماز کی تلقین کر سکتا ہے؟ بے نمازی باپ اپنے بیٹے کو نماز کی دعوت دے سکتا ہے؟ بے نمازی باپ اپنے بیٹے کو نماز پڑھنے کا حکم لگا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں لگا سکتا ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون۔ بیٹے کو راہ راست پر لانے کے لیے، نمازی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ باپ خود نماز پڑھے۔ یا تو خود ہی باپ اس کا بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، بیٹے کو کہاں سے تلقین کر سکتا ہے؟ میرے محترم بزرگوں، دوست بھائیوں، لیکن جان رکھیے، یہ علم اپنے ذہن میں ڈال لیجئے اس آیت کریمہ کو کہ اگر آپ خود نمازی ہیں اور بیٹے کو کبھی بھی آپ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے، گھر والے کو نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کی ہے، تو آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الا کلکم رائی و کلکم مسئول علی رعیتہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، قیامت کے دن ارے تم لوگ جتنے بھی ہو سب کوئی راعی ہو، ذمہ دار ہو۔ قیامت کے دن ہر راعی سے، ہر ذمہ دار سے ان کی رعایت کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا۔ جو امیر ہیں، سردار ہیں،
ان کو گاؤں کے بارے میں پوچھے گا، گاؤں کے لوگوں کے بارے میں پوچھے گا کہ سردار صاحب آپ تو امیر تھے، کیا آپ اپنے گاؤں کے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو، گمراہ لوگوں کو کبھی تو نے ہدایت کرنے کی کوشش کی؟ کبھی تو نے نماز کی تلقین کی؟ الحمدللہ آپ عقیقہ کے موقع پر 2 حصہ گوشت مل جایا کرتا تھا، شادی کے موقع پر آپ نیگی بیگی اپنے جیب میں رکھ لیا کرتے تھے، فوائد تو ہو جاتا تھا، لیکن آپ نے اپنے سرداری کی ذمہ داری ادا کی ہے؟ آپ نے اپنے رعایا کے لوگوں کو کبھی نماز کی تلقین کی ہے؟ اسی طرح باپ سے پوچھے گا، گھر کے گارجن سے پوچھے گا کہ تمہارے گھر میں اولاد تھی، بیٹا بیٹی تھے، بیوی بچے تھے، تو نے کبھی ان کو نماز پڑھنے کی تلقین کی ہے؟ اسی طرح بیوی سے پوچھے گا، ارے گھر کی ساری ذمہ داری تیرے حوالے میں تھی، تو نے خود کی حفاظت کی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی، ان کے بچے کی تربیت تو نے کس طرح کی؟ اسی طرح غلام سے پوچھے گا، نوکر سے پوچھے گا کہ سارا مال تیرا حوالہ تھا، تو نے کہیں خیانت تو نہیں کی ہے؟ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یقین جان لیجئے اگر سردار نمازی ہوگا، سردار پرہیزگار ہوگا، سردار اگر نماز میں ڈٹا ہوا ہوگا تو یقیناً وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کو خبردار کرے گا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر پر عمل کرائے گا۔ اور اگر وہ خود نمازی نہیں ہے تو تلقین نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح باپ بیٹے کو تب بول سکتا ہے جب باپ خود نمازی ہوگا۔ اسی طرح بیوی اپنے شرمگاہ کی حفاظت اور بچوں کی تربیت تب کر سکتی ہے جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، خوف خدا ہوگا، خشیت الہی ہوگی اور وہ پرہیزگار ہوگی میرے محترم۔ اسی طرح غلام نوکر تب اپنے مالک کے مال کو صحیح ڈھنگ سے حفاظت کر سکتا ہے جب وہ خود نمازی ہوگا۔ پتہ یہ چلا اگر آپ خود نمازی ہیں اور کبھی بھی اپنے بال بچے کو نماز کی تلقین نہیں کی ہے تو آپ جنتی نہیں بن سکتے، اس لیے کہ آپ پر ذمہ داری تھی، آپ نے ذمہ داری کو نہیں نبھائی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اسی طرح ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خود کو اور اپنے بال بچے کو، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد جگہ کلام پاک کے اندر خود کو اور اپنے آل و عیال کو جہنم سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ تو جہنم سے آپ کب بچ سکتے ہیں؟ جب آپ نمازی ہوں گے، جب آپ پرہیزگار ہوں گے اور اپنے بال بچوں کو نماز کا حکم کریں گے۔ میرے محترم بزرگ دوستوں اور بھائی، اس کی دلیل پیچھے آ رہی ہے، میں بتاتے چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جنت الفردوس کی خوشخبری دی ہے، جنت کی بشارت دی ہے کہ وہ جنت میں آرام و سکون کے ساتھ رہیں گے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ مومن کامیاب ہیں جو نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی کرتے ہیں، یعنی خشوع خضوع کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ نماز ادا کی اور وہ بیہودہ باتوں سے دور رہا۔ ایسے مومنوں کے لیے جنت ہے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں۔ اس کی دلیل یہ ہے، سورہ مدثر میں آیت نمبر 12 اور 13 میں، نہیں 22 اور 23 میں فرمایا ہے ما سلککم فی سقر۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب کرے گا،
فیصلہ ہو جائے گا، حساب و کتاب کے بعد جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ تو جنتی جہنمیوں سے سوال کرے گا، عجیب و غریب منظر ہوگا، عجیب و غریب منظر ہوگا میرے دوست اور بھائیوں۔ جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے وہ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، ارے وہ تو دنیا میں بڑا رتبہ والا آدمی تھا، زکوٰۃ دیا کرتا تھا، دان و خیرات کیا کرتا تھا، ارے وہ تو حاجی بھی تھا، وہ غازی بھی تھا، وہ مولوی مولانا صاحب بھی تھا، لیکن جہنم کیسے چلا گیا؟ وہ تو بڑا رتبہ والا آدمی تھا، اس کو بڑی کرسی ملتی تھی، گاؤں سماج کے لوگ اس کی باتوں کو مانتے تھے، سیاست کے بازار میں ہمیشہ اونچے عہدے پر رہا کرتا تھا۔ کہے گا ما سلککم فی سقر، ارے عبداللہ، عبد الرحمن، خالد، عمر، بکر، تو جہنم کیسے چلا گیا؟ کیا جواب دے گا جانتے ہیں؟ لم نکو من المصلین، قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیا کہے گا؟ جنتی جہنمیوں سے سوال کرے گا، ما سلککم فی سقر، تم کو کس چیز نے جہنم لایا؟ ارے تو اچھا آدمی تھا، تو حج بھی کیا ہے، تو دان و خیرات بھی کیا کرتا تھا، صدقہ زکوٰۃ بھی دیا کرتا تھا، ارے تو سماج میں بڑا رتبہ اور مرتبہ رکھتا تھا، لوگ تمہاری عزت کرتا تھا، تمہارے ذمے پر سرداری تھی، تمہارے ذمے پر ادھیکش پد تھا، سیکریٹری بھی تھے، مدرسہ کے صدر المدرسین تھے، لیکن کیسے جہنم چلا گیا؟ کہ قالوا لم نک من المصلین، کہے گا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پتہ کیا چلا میرے دوست اور بھائیوں؟ نماز کے بغیر جنت نہیں جا سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ کھول کر دیکھیے سورہ مدثر کے اندر، وہ یہی کہے گا کہ الحمدللہ ہم تو دان و خیرات کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ نماز کے بغیر کوئی بھی عمل باطل ہے، نماز کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میری گزارش ہے کہ نماز میں ڈٹ جائیے۔ اگر آپ نمازی نہیں ہیں تو آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومنوں کے لیے جنت ہے، وہ جنت ہے جس جنت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ میرے محترم، اس لیے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے، نماز پڑھنے سے گناہ مٹ جاتا ہے، گناہ ہٹ جاتا ہے، گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں دلیل پیش کروں گا۔ جیسے آپ وضو کرتے ہیں نا، خشوع خضوع کے ساتھ بسم اللہ کر کے وضو شروع کیے، ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو دھوئے، صغائر گناہ ہے یہ جھڑ گیا، منہ دھوئے، ناک دھوئے، چہرے دھوئے، سر کا مسا کیے، جتنے بھی صغائر گناہ اس سے ہوا ہے جھڑ گیا۔ پھر وہ پیر دھوتا ہے، پیر کے صغائر گناہ اس کا مٹ گیا، دھو گیا، پھر وہ بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے، اس سے گناہ مٹ جاتا ہے، گناہ ختم ہو جاتا ہے، بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، سنن ترمذی کے شریف کے اندر، ابو داؤد کے اندر، صحاح ستہ کی کتابوں میں اس حدیث کو لایا ہے۔ لو آرأیتم لو انا نہارا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرہ قال هل یبقی من درانہ شیء قالوا لا یبقی من درانہ شیء قال فذلک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ من الخطایا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کیا، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کہ تم دیکھتے ہو تم میں سے کسی ایک کے دروازے پر ایک نہر ہے جس میں پانی جاری ہے، اور وہ اس نہر میں دن رات میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، نہانے کے بعد 5 مرتبہ اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا قالوا لا یبقی من درانہ شیء، فرمایا کہ 5 مرتبہ نہانے سے اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال فذلک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ من الخطایا، اسی طرح یہ 5 وقت کی نماز ہے، جس طرح 5 مرتبہ نہانے سے اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں رہ سکتا ہے، کوئی گندی چیز باقی نہیں رہ سکتی ہے، اسی طرح 5 مرتبہ نماز پڑھنے سے اس کے بدن پر کوئی گناہ باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ اگر آپ نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز کے اندر للہیت ہے، آپ کی نماز کے اندر خشوع خضوع ہے، آپ کی نماز کے اندر عاجزی انکساری ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، آپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، آپ ویسے ہی پاک صاف ہو جاتے ہیں جس طرح 5 مرتبہ نہانے سے اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں رہتا ہے۔ اب وہ بندہ انتقال کر جائے گا، اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور جو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، 2 وقت کا پڑھا، ظہر عصر پڑھا اور باقی وقت کی نماز پڑھے ہی نہیں، وہ کیسے مسلمان ہے؟ عصر کی نماز کی بھیڑ ہوتی ہے، چلے آئے، کوئی رشتہ دار آئے، بعض نماز نیتا والی نماز ہوتی ہے، بعض نماز سمدھی والی نماز ہوتی ہے، بعض نماز رشتہ داری والی نماز ہوتی ہے۔ لوگوں کو دیکھا مجمع ہے، نماز میں چلے آئے، لوگوں کے رشتہ دار آئے ہیں، نماز میں چلے آئے، اور جب اس طرح کا سابقہ نہیں پڑا تو نماز سے کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم خشوع خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، تبھی جا کر ہم کامل مومن ہو سکتے ہیں۔ باتیں بہت ہیں، چلتے چلتے چونکہ زمانہ اور دنیا کی حالات بالکل بگڑی ہوئی ہے، آج کے دور میں، آج کے ڈیٹ میں لوگ پریشان ہیں، یہ سیاست کا بازار بالکل گرم ہے، لوگ پریشان ہیں کہ ہم ہار جائیں یا جیت جائیں۔ یہ راجنیتک اور سیاست کوئی غلط چیز نہیں ہے، ارے بڑے بڑے اسکولوں میں، کالجوں میں اس کی پڑھائی ہوتی ہے، کتاب ہے۔ اگر ہم مولوی صاحب یا حافظ صاحب کسی دکان میں بیٹھ گئے تو لوگ اس کو گندی نظر سے دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب بھی راجنیتی کرتا ہے، مولوی صاحب بھی اچھا آدمی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نظر میں راجنیتی غلط چیز ہے، اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے غلط چیز۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اگر مولوی صاحب، حافظ صاحب، مولانا صاحب اس مجمع میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو آپ بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ گناہ گناہ ہوتا ہے، حرام حرام ہوتا ہے، غلط غلط ہوتا ہے، آپ جان بوجھ کر کیوں کر رہے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے، راجنیتک غلط چیز نہیں ہے، بالکل پاک صاف چیز ہے، اس کو ہم اور آپ نے اس کو گندا بنا دیا ہے، غلط بنا دیا ہے، جھوٹ کے بل پر، دغا بازی، کمر بازی، دھوکے کے بل پر ہم نے اس کو گندا اور غلیظ اور ناپاک کر دیا ہے۔ آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں، صحابہ کرام کے دور کو دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ راجنیتی کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، ایک کافر آتا ہے کچھ ہتھیار لے کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کے لیے آ کر، ابوبکر کو کبھی پہچانے نہیں تھے، نام سنا تھا کہ وہ اسلام کے پیروکار ہیں، اور ابوبکر صدیق ہی کو آ کر پوچھتے ہیں
کہ ابو بکر کو دیکھا ہے؟ کہاں ہے ابو بکر؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تھوڑا سا گھسک گئے، جگہ کو جہاں کھڑے تھے وہاں سے تھوڑا ہٹ گئے، اور فرمایا کہ ابو بکر صدیق تو ابھی یہیں تھے، یہ چھوٹی موٹی راجنیتک نہیں ہے، یہیں جھوٹ بھی نہیں ہوا، اور جواب دے دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی پردھان منتری تھے، مودی کیا ہے، اس کا باپ تھا، وہ اس کا باپ، آپ کھول کر دیکھیے اس کی تاریخ کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر وہ کپڑا بیچتے تھے اور رات کو اپنی رعایا کی خبر گیری لیتے تھے، کس کا دن کیسا گزرا، کون پھاقہ میں تھے، کون غریبی میں تھے، کون رویا کون ہنسا، گاؤں کا وہ دستک لگاتے تھے۔ چھوٹے موٹے راجنیتک وہ نہیں کرتے تھے میرے محترم بزرگوں، دوستو، بھائیوں۔ ایک درخت پر ایک زانی کو باندھ کر رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہات سے آئے، کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ انہوں نے زنا کیا ہے، کسی سے کچھ نہیں کہا، سیدھے گھر چلے گئے۔ ننگی تلوار لے کر آتا ہے، سر قلم کر دیتا ہے۔ چھوٹی موٹی راجنیتک ہے؟ ابھی تو ہم زبان کی تلوار چلاتے ہیں، جھوٹے کی تلوار چلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اوریجنل تلوار چلتی تھی۔ بڑے بڑے غزوات، غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ خندق، صلح حدیبیہ، جتنے بھی غزوات ہوئے اس میں بھی راجنیتک تھا، لیکن اس راجنیتک میں سچائی تھی، اس کا تعلق قرآن و حدیث سے تھا۔ لیکن آج ہم راجنیتک کرتے ہیں تو دین بھر دکان پر اڈا بازی کرتے ہیں، ایک وقت کی بھی نماز کا پرواہ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ بتائیے میرے محترم، اور کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کیسے بیٹھ گئے؟ ارے مولوی صاحب جائے گا تو آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، اس محفل میں آپ گالی نہیں بک سکتے ہیں، مولوی صاحب کا لاج لحاظ کریں گے، مولوی صاحب وہاں رہیں گے تو آپ سچ بولنے کی کوشش کریں گے، اس لیے آپ ان کو وہاں سے ہٹا رہے ہیں۔ بہرحال موضوع کو طول دینا، چونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، اب الحمدللہ حالات کے پیش نظر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ جمہوریت اور ادھیکار، یہ سوتنتر اور جمہوریت دیش ہے ہمارا ہندوستان۔ ہم کسی پر زور زبردستی نہیں کر سکتے ہیں کہ فلاں ہی کو ووٹ دینا ہے، ادھیکار نہیں آپ کا، آپ زور زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ یہ سوتنتر اپنا ادھیکار ہے، ہم جس کو پسند کرتے ہیں اس کو ووٹ دیں گے۔ اور اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جمہوریت کو قائم کیا تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہو رہے تھے تو صحابہ کرام پریشان تھے، مرض الموت میں پریشان تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے بعد ہمارا خلیفہ کون ہوگا، ہمارا پردھان منتری کون ہوگا، ہمارا دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا، ہماری خبر گیری کرنے والا کون ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام نہیں لیا، فرمایا کہ تم لوگ پسند کر لینا، تمہارے گاؤں میں، سماج میں، تمہارے راجدھانی میں جو سب سے بہتر ہے اس کو چن لینا۔ آج وہی تو ہو رہا ہے نا جی، ہم جس کو پسند کرتے ہیں ووٹ دیتے ہیں۔ یہ جمہوریت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا، یہ جو تم لوگوں میں بہتر ہے اس کو تم چن لو۔ نام نہیں لیا کہ ابوبکر حضرت عمر فاروق ہونا چاہیے، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا چاہیے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام نہیں لیا، فرمایا کہ جو تم لوگوں میں بہتر ہے اس کو چن لینا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، بھائیوں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں جو مستقبل میں آئندہ ہمارے لیے جو اچھا ہوگا، جو ہم پر خیر کر سکتا ہے، بھلائی کر سکتا ہے، اچھا سوچ رکھ سکتا ہے، ہمارا اسلام بھی حفاظت میں رہے اور ہماری قوم بھی حفاظت میں رہے، ایسے شخص کو آپ کو چننا ہے اور بٹن دبانا ہے۔ میں بار الہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم جملہ مسلمانوں کو اللہ صحیح غلط کے اندر تمیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔
حلال و حرام کے درمیان فرق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اللہ تو ہمیں نمازی بنائے رکھنا، پرہیزگار بنائے رکھنا۔ اے اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اللہ تو ہمیں دین اسلام کا پیروکار بنائے رکھنا، اور جب ہماری موت ہو ایمان کی حالت پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بارک اللہ۔